إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وأنا من الحسین. صلوات پڑھیں. ایک صاحب عقل و شعور جب اس انسان کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو سامنے کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کا نسب تو بہت بلند تھا لیکن کردار نے بڑا غلط کر دیا. کردار اتنا پست تھا. قابیل فرزند ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، نسب میں تو کوئی کمی نہیں، نبی کا جو بیٹا ہے، لیکن کردار اتنا پست ہے کہ اپنے سگے بھائی کا قاتل ہے. اور معصوم ہستیوں نے فرمایا قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہوں گے ان سب کے گناہ میں قابیل کا حصہ ہے، کیونکہ برائی کی بنیاد رکھی. سید الانبیاء نے فرمایا من سنّ سنۃ سیئۃ فعلیہ وزر من عمل بہا. جو بندہ برائی کی بنیاد رکھتا ہے، جب تک برائی پہ عمل ہوتا رہتا ہے اس بنیاد گزار کو گناہ میں حصہ ملتا رہتا ہے. اس حدیث کا دوسرا حسین پہلو بھی ہے کہ من سنّ سنۃ حسنہ فلہ اجر من عمل بہا. جس نے نیکی کی بنیاد رکھی، جب تک نیکی پہ عمل ہوتا رہے گا قیامت تک بنیاد گزار کو اجر ملتا رہے گا. جب یہ مسلم سید الانبیاء کا فرمان ہے تو میں عموماً عرض کرتا ہوں میرا سلام ہے ان بزرگوں پہ کہ جن کی محنت سے ہم آزادان، جنہوں نے محنت کی اور آج ہم صف ماتم پہ بیٹھے ہیں. کل بھی عرض کیا تھا یہ تیری اور میری ہمت نہیں ہے، اس کے پیچھے میرے اللہ کی توفیق. وہ مائیں جنہوں نے ہمارے رگ و ریشہ میں حسینیت کو داخل کیا، اور بقول قائد عظیم الشان علامہ السید عارف حسین الحسینی جو فرمایا کرتے تھے مومن کبھی تو نے سوچا بھی ہے کہ تیری ماں تجھے خاک شفا کی گھٹی کیوں لگاتی ہے؟ موصوف فرمایا کرتے تھے یہ اماں خاک شفا کی گھٹی لگا کے تجھے درس دے رہی ہے بیٹا تیرا تعلق کربلا والوں سے ہے، حق پہ کٹ جانا ہے جھکنا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آپ تاریخ تشیع کو پڑھیں، بڑے سے بڑے مصائب آئے، خون کے دریا بہہ گئے. یہ آسانی سے مذہب یہاں تک نہیں پہنچا میرے بھائیوں، خون کے دریاؤں سے عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ شہید کے خون کے ہر قطرہ سے صدا بلند تھی لبیک یا حسین. یہ کس نے ہمیں سکھایا؟ ان ماؤں نے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں کوشش کرو اچھائی کی بنیاد دبن کے برائی کے قریب مت جانا، اور خصوصاً کسی برے کام کی بنیاد رکھنا، بالکل قریب نہ جانا میرے بھائیوں اور بزرگوں. حسنہ نیکی نیکی نیکی
کر جاؤ گے، بنیاد ڈال جاؤ گے، قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جنہوں نے یہ امام بارگاہ بنوائی تھی، چاہے ایک اینٹ بھی لگائی تھی اور دنیا سے چلے گئے، قیامت تک اجر ان کو نصیب ہوتا رہے گا۔ یہ حسنہ ہے، سنہ حسنہ ہے۔ بس ایسے لوگ بھی آئے کہ نسب بلند لیکن کردار نے تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ دوسری مثال جناب نوح کے بیٹے کی آپ لے لیں، اللہ کے نبی کا بیٹا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ میرا بابا کشتی نجات بنا رہا ہے، اپنے سامنے اللہ کے حکم سے بنتی ہوئی کشتی نجات کو دیکھ بھی رہا ہے لیکن سوار نہیں ہوا۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ سگا بیٹا سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یہی کہتا ہے مجھے تو یہ پہاڑ بچا لیں گے، جس طرح قرآن کہتا ہے، قرآنی آیت ہے کہ جو اللہ کے حکم سے بنائی ہوئی کشتی پہ سوار نہیں ہوگا اس کو کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی لیے تو سید الانبیاء نے فرمایا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ضل فغرق وہوا۔ او دنیا والو، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو جائے گا بچ جائے گا، جو رہ جائے گا غرق ہو جائے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا، قرآنی واقعہ ہے، قرآنی قصہ ہے کہ پہاڑوں پہ چڑھا لیکن پھر بھی جب غرق ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے عرض کیا خدایا تیرا وعدہ تھا میری اہل بیت کو بچا لے گا، یہ میرا سگا بیٹا ہے اس کو بچا لے، یہ غرق ہو رہا ہے۔ قرآن میں آیت نازل آج بھی موجود ہے جو اشارہ کر رہی ہے اس قصے کی طرف۔ فرمایا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تیرا بیٹا اب نہیں رہا، یہ بد عمل ہے، بد کردار ہے، بد عمل نے سگے باپ نوح جیسے نبی سے رشتہ کاٹ کے رکھ دیا۔ اگر برائی کی وجہ سے نبی کا بیٹا نبی سے کٹ سکتا ہے، میں اور آپ کس بات کی مولی؟ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، کبھی کبھی ایسا عمل انجام نہ دینا کہ کل اہل بیت علیہ السلام فرمائے تیرا تو ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ بہت احتیاط سے وقت گزارنا ہوگا میرے بھائی۔ تو نوح کا بیٹا غرق ہو گیا، کیوں؟ برائی کی وجہ سے۔ تو بس کچھ برائیاں ایسی ہیں جو سگے بابے سے بھی رشتے کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ خدا ہم سب کو حج پہ لے جائے۔ وہاں طواف کی ایک دعا ہے کہ اللہم لا تبدل اسمی ولا تغیر جسمی، خدایا میرے نام کو بھی نہ بدلنا، میرے جسم کو بھی تبدیل نہ کرنا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ عین ممکن ہے کہ نام تو میرا غلام حسین ہو لیکن عملی طور پہ ساری زندگی میں ووٹ یزید کو دیتا رہا ہوں، میدان معاشر میں اب غلام حسین کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، جس کو عمل کا ووٹ دیا تھا اسی کی غلامی سے پکارا جائے گا۔ اور اگر ساری زندگی حسد میں گزری، حسد کرتے ہوئے گزری تو مولانا بن کے نہیں آئے گا، کتے کی شکل میں آئے گا۔ اس لیے بڑی احتیاط باید کرد۔ یہ تو زہرا کے بابے کے وجود کا لطف ہے نا کہ امت مسخ نہیں ہوئی، ورنہ جو کرتوت ہیں، جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو پتہ نہیں یہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ہے جب امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھے، حضرت حج میں تشریف لے جاتے ہیں، بہت بڑا مجمع، آپ جیسے ایک ساتھی کہتے ہیں مولا ما اکثر الحجیج، ماشاءاللہ کتنے حاجی کثرت سے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فرمائیے نہ کہو کہ حاجی کثرت سے آئے ہوئے ہیں، ما اکثر الحجیج نہ کہو بلکہ کہو ما اکثر الزجیج،
شور کتنا زیادہ ہے میدان منا میں، مگر مولا یہ حاجی نہیں۔ فرمایا ذرا اب دے، کوئی انسان نظر آیا، باقی میدان منا میں کہیں بندر نظر آ رہا ہے، کہیں خنزیر نظر آ رہا ہے، کہیں کتا نظر آ رہا ہے۔ میں عموماً سوچتا ہوں پتہ نہیں معصوم زندگی کس طرح گزارتے ہیں، کیونکہ معصوم کے سامنے تو حقیقت واضح ہوتی تھی نا۔ بلکہ میرے استاد تھے، ایک وفات پا گئے، خدا گری کے رحمت کرے، حسن زادہ عاملی، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، بہت بڑی علمی شخصیت، آیت اللہ حسن زادہ عاملی۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں باہر جاتا ہوں، لوگ تو چڑیا گھر دیکھنے جاتے ہیں، مجھے بازار میں چڑیا گھر نظر آتا ہے، اور عموماً جملہ کہتے تھے یا ستار استرنی، یا ستار استرنی، اور پردے دینے والی ذات میری آنکھوں کے سامنے پردہ دے دے، میں چلوں کیسے؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں احتیاط کرو کہ میدان معاشر میں ایک شخص نے جب پوچھا نا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا کہ مولا یہ کیا آیت کہہ رہی ہے کہ لوگ فوج ٹولہ بن کے میدان معاشر میں آئیں گے؟ حضرت کے آنسو بھی امڑ آئے اور ارشاد فرمایا سألت عن شیء عظیم، بہت بڑی گل پوچھی ہے۔ اس صحابی کو کہتے ہیں سألت عن شیء عظیم، بہت بڑی بات تو نے پوچھی ہے، مولا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا میرے ہی امتی ہوں گے، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی خنزیر کی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں۔ یہ دنیا ایسی گزاری ہے جس کا نتیجہ وہ ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط سے اگر بچنا چاہتا ہے تو معصوم کی سیرت پہ عمل کر کے پھر بچے گا، ورنہ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ تو آئے ایسے انسان، نسب بلند، نسب نے ذرا بھی فائدہ نہیں دیا، کردار کی پستی کی وجہ سے نوح کا بیٹا جدا ہو جاتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن اسی انسانی صف میں ہمیں ایسے عظیم انسان بھی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نسب تو کوئی اتنا بلند نہیں ہے، فارس کا رہنے والا سلیمان فارسی، آباء و اجداد آتش پرست ہیں، لیکن سید الانبیاء کہتے ہیں خبردار سلیمان فارسی نہ کہنا، سلیمان محمدی ہے، السلیمان منا اہل البیت۔ او میرے صحابہ تمہیں حق نہیں، میرے صحابی کو فارسی کہو، یہ اب فارسی نہیں، یہ تو محمدی ہے۔ تاریخ شاہد ہے، وہ بڑے بڑے تھے نا، مکہ اور مدینہ کے چوتھی جو ہجرت کر کے آ گئے تھے پھر مدینہ میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عجم، آپ جانتے ہیں کہ عرب اب بھی ہمیں عجم ہی کہتے ہیں، یہ ڈنگر ڈھور ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کو چونکہ عربی نہیں آتی لہذا عجم ہے۔ کہا یہ عجم ہمیشہ عمل میں سبقت لے جاتا ہے، کوئی کام تو ایسا کریں کہ کبھی اس کو بھی آنکھیں جھکانا پڑے۔ اس منصوبے کے ساتھ بڑے بڑے چودھری اپنی جگہ پہ بڑے خاندانوں والے بیٹھ گئے، ایک طرف بیچارہ سلیمان بھی بیٹھ گیا، اب فخر کرنا شروع کیا، ایک طرف سے منصوبے کے ساتھ بتاؤ جناب آپ کا قبیلہ ہو، میں بنی ابنی سے ہوں، میں بنی تمیم سے ہوں، میں بنی خدرج سے ہوں، میں بنی کلاب سے ہوں، اسی طرح فخر کرتے کرتے سلیمان تو بتا تیرا نسب کیا ہے؟ سلیمان مسکرا کے کہتے ہیں حسبی محمد و نسبی محمد، میرا نسب بھی محمد ہے، میرا حسب بھی محمد ہے۔ اسلام سے پہلے والے سارے نسب حسب کنڈم ہو چکے ہیں۔ سید الانبیاء کا خبر پہنچی، سلیمان جذباتی باتیں ہو رہی تھی، ہاں مولا چونکہ ان کا یہ پروگرام تھا، انہوں نے بڑا اپنے قبیلے پہ فخر کیا،
پھر میری باری آئی تو سلیمان آپ نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں مولا میں نے تو یہی کہا ہے میرا سب کچھ زہرا کا بابا ہے، میرا حسب بھی آپ ہیں، میرا نسب بھی آپ ہیں۔ فوراً نوٹس لیا، صحابہ کو اکٹھا کر کے خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا خبردار، آج کے بعد میرے سلیمان کو سلیمان فارسی نہیں کہنا، یہ سلیمان محمدی ہے، السلیمان منا اہل البیت، اس کا تعلق اہل بیت پیغمبر سے ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ اس کردار نے اہل بیت سے جوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں جو معصوم ہستیاں ہیں نا، انہوں نے کبھی اپنے غلام اور نوکر کو بھی نوکر کہہ کے نہیں پکارا، بھائی کہہ کے پکارتے ہیں۔ فضہ کنیز ہے، حسنین اماں کہہ کے پکارتے ہیں، کیونکہ ماڈل ہیں، انہوں نے درس دینا ہے۔ آپ کے سامنے واقعہ نہیں ہے کہ حضرت نے 2 پیراہن خریدے، ایک قیمتی ایک تھوڑا سستا، ایک 4 درہم کا ایک 2 درہم کا۔ 4 درہم والا کمبر کو دیا، 2 درہم والا خود میں۔ کہہ سکتے تھے نا میں غلام کا مقام بڑھانا چاہتا ہوں، غلام کا احترام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے قیمتی لباس پہنا رہا ہوں، لیکن لفظ غلام کہتے اس کو پھر بھی غلامی کا احساس ہوتا۔ لہذا امام نے یہ نہیں کہا کہ میں غلام کا مقام بلند کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کمبر تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، تو جوان ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، غلاموں کو بھی بھائی کہا ہے معصوم۔ اگر ایک واقعہ آپ سن سکو تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا آپ صلوات پڑھیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پھر بھی صلوات سے مدینہ سے نکلتے ہیں باہر، گھوڑے پہ سوار ہیں، ڈھیر سارے لوگ بھی ساتھ ہیں۔ مدینہ کے باہر دیکھا
تو حسین نہیں تھے نا، ساتھ بہنیں بھی آئی ہوئی تھی، ساتھ بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھی، بنو ہاشم کے کافی لوگ تھے۔ جب امام نے احرام نہیں باندھا حج کا تو انہوں نے بھی احرام حج نہیں باندھا، لیکن پوچھا ضرور ہوگا بھیا کیوں تو حج کا احرام نہیں باندھ رہا؟ تو عاشق حج ہے، تو عاشق منا ہے، تو عاشق عرفات ہے۔ آج بھی دعائے عرفہ تیری دنیا کی ہدایت کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اب بتاؤ حسین کس منہ سے کہے زینب حاجیوں کے لباس میں لوگ تیرے ویر کو ذبح کرنے کے لیے آ گئے ہیں، حسین نہیں چاہتے کہ میری شہادت کی وجہ سے بیت اللہ کی حرمت پامال ہو جائے۔ حسین آج حج نہیں کرے گا، قیامت تک کے لیے حج کو بچا لے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حاجی نے حج کرنا ہوتا ہے نا تو دو چادریں احرام کی باندھنا ہوتی ہیں، لیکن حسین نے حج کو بچایا، چادریں باندھ کے نہیں، اور زینب کی چادر لٹا کے، ام کلثوم کی چادر لٹا کے حاجی قربانی دیتا ہے، کبھی بکرے کی دیتا ہے اور کبھی دمبے کی دیتا ہے، حج کرنے کے لیے حیوانوں کی قربانی، حج بچانے کے لیے، اور کہیں اکبر کی قربانی، کہیں عباس کے بالو، اور کہیں زینب کی چادر۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اور الہ الارائز کو قبول فرما، حمدن و صابر خطی حقیقہ ہے تو معاف فرما۔ کریم اللہ ہمیں حسینی بنا، عزادار مظلوم کربلا بنا، مشن امام علیہ السلام پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ باراللہ اس غیبت کبرا میں اس پیغام حق کو عہدہ نسلوں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما۔ باراللہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما، مراج اذان کو طول عمر عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، گستاخان امام زمانہ کو فی النار و سقر فرما، سب مومنین کی حاجات شریعہ برلا، بالخص حاضرین و ملتمسین کی حاجات کو پورا فرما، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔